السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ یہ کیا ہوا آپ کو؟ یہ سرجری ہے, اس کو سرجری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اصل میں یہاں ایک مول تھا, وہ مجھے نکلوانا تھا, کافی دنوں سے اس کو میں ٹال رہا تھا. آج پھر میں نے کہا کہ یہ ہو ہی جائے, تو پھر میں گنگا رام ہاسپٹل گیا تھا. وہاں ہمارے دوست ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد گونزل صاحب, کمال کے وہ سرجن ہیں, اور کمال ہی انہوں نے ہسپتال کو رکھا ہوا ہے, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. مجھے چونکہ آج موقع ملا وہاں پر کافی وقت گزارنے کا, تو میں نے دیکھا وہاں کہ وہ جس کو کہتے ہیں کایا پلٹ قسم کی صورتحال ہے. اب وہاں پر لوگ اب لڑتے ہیں وہاں پر پرائیویٹ کمرہ لینے کے لیے, اتنے اچھے حالات. کرٹسی محسن نقوی, یہ خود ان پروفیسر صاحب کا کہنا ہے. اینی وے, تو یہ تھا, تو اس لیے میں پھر وہاں سے دیر ہو گئی تھی چونکہ, تو سیدھا ہی آ گیا ہوں یہاں پر. واہ کیا ڈیڈیکیشن ہے کام کی. ابھی ٹھیک ہے, آپ بخاری سے بہتر ہے؟ چلیں شکر ہے. ناظرین, آج ہم پروگرام میں بات کریں گے مذاکرات کی. ایک طرف حکومت پی ٹی آئی مذاکرات کی خبر گردش کر رہی ہے, تو دوسری جانب بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ مذاکرات صرف فیصلہ سازی کرنے والوں سے ہوں گے. دوسری جانب سینیٹر عرفان صدیقی, خواجہ آصف احسن اقبال نے بھی اس چیز کی تردید کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کیے جا رہے. اس پر آج ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. رفح میں 6 اسرائیلی یرغمالیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے, اور ایسے میں اسرائیلی عوام نے شدید رد عمل دیا ہے. احتجاج کیا گیا, ہڑتال بھی کی گئی, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ نیتن یاہو پر عوام کا پریشر آتا ہے یا نیتن یاہو جو ہیں وہ غزہ جنگ بندی کی طرف جاتے ہیں یا نہیں. اس پر آج بخاری صاحب ہمیں تجزیہ دیں گے, اور بات کریں گے بجلی 6 روپے یونٹ سستی کرنے کے حوالے سے ڈرافٹ جو ہے گورنمنٹ نے پیش کر دیا ہے IMF میں. اس پر بھی آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. بخاری صاحب, یہ جو مذاکرات کی باز گشت ہو رہی ہے کہ مذاکرات کیے جا پی ٹی آئی کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان, کتنی سچائی ہے اس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں اپریشیٹ نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی. آج آپ کی انرجی ماشاءاللہ جو ہے نظر نہ لگ جائے اس کو. تو اینی وے, دیکھیے مذاکرات کے حوالے سے ہم اکثر بات کرتے رہے اپنے پروگرامز میں. یہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایک چیز کے ماہر ہیں, وہ بیانیے بناتے ہیں, پریس اور میڈیا اور ٹی وی سکرینز پر چھائے رہتے ہیں, اور مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے بیک اینڈ فورتھ, تو خیر اب کہنا بیکار ہے کیونکہ یہ تو ان کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ وہ صبح کچھ, دوپہر کچھ, شام کو کچھ کہتے ہیں. انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے ایک بات بہت شروع میں ہی کلیئر کر دی تھی, اور وہ یہ تھی کہ جی مذاکرات ہم نے چوروں سے نہیں کرنے ہیں. ان کے نزدیک پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ دونوں چور ہیں, اور بالکل ببانگے دہل وہ کہتے ہیں کہ میں مذاکرات کروں گا تو میں کروں گا صرف ان سے جن کے پاس طاقت ہے, وچ مینس دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہی ہیں جو فیصلے کرتے ہیں, وہی ہیں جو ان کو ایوان اقتدار تک لے کے آئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. تو ان کا فیتھ یہ ہے کہ میں بات کروں گا تو صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا. یہی ان کی پارٹی کی بھی لائن ہے, لیکن پارٹی پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے کبھی کبھی کہتی رہتی ہے کہ جناب مذاکرات ہم تو کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہو, تھوڑا سا ریکال کریں اگر ہم, تو ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس, جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تب بھی, جب اس کے بعد الیکشن 8 فروری کے بعد حکومت بنی وہ بھی, انہوں نے آفر کی کہ جناب آئیے ہم آپ سے مساق جمہوریت کر لیتے ہیں, آپ سے مساق معیشت کر لیتے ہیں. لیکن خان صاحب کا وہی نپا تلا جواب تھا کہ جی چوروں سے تو میں نے بات نہیں کرنی ہے. لیکن ان پچھلے دنوں میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو بے پناہ بات ہو رہی ہے مذاکرات کی. ان کی پارٹی کے لوگ بھی ایسے اندیہ دے رہے ہیں کہ شاید مذاکرات ہو رہے ہیں, شاید بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, لیکن دونوں ہی متعلقہ پارٹیوں کی طرف سے اس کی کیٹیگوریکلی تردید کر دی گئی ہے. فوج یہ کہتی ہے کہ ہمیں تو آپ سے مذاکرات نہیں کرنے ہیں, آپ حکومت سے بات کر لیجئے, جس بھی نتیجے پر آپ دونوں فریق پہنچیں گے ہم اس کی پابندی کریں گے. یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے. خواجہ آصف صاحب نے اس کے اوپر پہلے وہ ایک پریس کانفرنس میں بولے, یعنی ان سے صحافیوں نے سوال کیے وہاں بولے, اور پھر آج جب ہم پروگرام کے لیے آ رہے تھے تو اس وقت وہ پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ ایک تو بانی پی ٹی آئی نے سیاستدانوں سے بات چیت کرنی ہی نہیں ہے, لہذا ان کے نام کے ساتھ جو باتیں میڈیا میں چل رہی ہوتی ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور کوئی ان میں سیریسنس نہیں ہے. ٹھیک. دوسری بات انہوں نے کہا کہ اب میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب اب نہ تو کوئی جنرل باجوہ ہے, نہ جنرل پاشا ہے, نہ جنرل فیض حمید ہے. وہ دن گئے, وہ کہتے ہیں نا وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا, اب وہ منظر نامہ نہیں ہے. حالیہ قیادت جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وہ آپ سے بات چیت کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ٹھیک. پھر انہوں نے اسپیکر صاحب کو ایڈریس کر کے کہا کہ جناب آپ اچکزئی صاحب سے پوچھ لیجئے کیا وہ سیریس ہیں مذاکرات کرنے کے ساتھ کے لیے ہمارے ساتھ, یا وہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا. اٹ واز سرکاسٹک, لٹل بٹ آف سرکاسزم تھا اس میں, لیکن یہ بات چیت ہو رہی ہے.
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مذاکرات کے علاوہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ میں، کسی جمہوری معاشرے میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ظاہر ہے خان صاحب جلد یا بدیر اس کو ریکگنائز کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں خاص طور سے، اور اگر آپ ریکال کریں تو 2014 کا جو دھرنا تھا تب سے لے کے انہوں نے کہا کہ جی یہ دو پارٹیاں جو ہیں بڑی چور ہیں، ان کے ساتھ تو میں نے بات کرنی نہیں ہے. اب انہوں نے آج جو گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ، اس میں انہوں نے تانے بھی دیے ہیں اور کچھ تھوڑا سا ریکال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم فوج پہ تنقید کرتے ہیں، تو یہ نواز شریف صاحب کیا کرتے رہے ہیں؟ میرے خیال سے ان کا اشارہ غلط نہیں ہے. نواز شریف کے اسٹیڈ فاسٹ ہونے کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انہوں نے اپنی 3 حکومتیں کھوئی ہیں اور 4 چیف آف آرمی سٹاف جو تھے ان سے انہوں نے لڑائی مول لی، اور اگر میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اس میں تو 3 چیف جسٹس سے بھی لڑے وہ. ٹھیک. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ فوج کے کہنے پر طوطے کی طرح سے وہ سب کچھ بولیں گے جو لوگ اکثر بولا کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہونے جا رہا. یہ تو بالکل میرے خیال سے اس کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. اچھا بخاری صاحب، ایک آراء پائی جا رہی ہے کہ شاید نواز شریف بھی چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنا. دیکھیے پولیٹیکل آدمی جو ہوگا، جو پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہوگا، وہ تو کبھی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے. رائٹ. یہ تو مطلب ہے توقع ہی نہیں کرنی چاہیے ہمیں کہ اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ کہے گا کہ ہم نے. یہی حال پیپلز پارٹی کا بھی ہے. آپ دیکھیے بلاول بھٹو نے پیشکش کی مذاکرات کی، ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس بھی کی، الیکشن کے فوراً بعد پریس کانفرنس میں کی. یہی بات آصف زرداری صاحب نے کی، یہی بات شہباز نے کی، یہی بات پوری پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے نون لیگ کی، وہ بھی کہتے رہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن اٹ از دا اسٹیڈ فاسٹنس آف خان صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ان سے تو بات ہی نہیں کرنی. ایک تھوڑی سی گنجائش نکلی تھی جب یہ تحریک تحفظ آئین جو ایک تحریک اچکزئی صاحب کی قیادت میں چل رہی تھی، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل تھے، کچھ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اور بھی تھی، لیکن وہ بیل بھی مڈے نہیں چڑھی. آپ نے دیکھا کہ وہ اچکزئی صاحب بھی ایسے لگتا ہے جیسے کہیں گم گئے ہیں. مطلب کوئی یعنی پروڈکٹیو بات سامنے نہیں آئی ہے. تو یہ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہی ہے کہ خود بانی پی ٹی آئی نہیں چاہتے ہیں کہ اس پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ بات کی جائے جو اس وقت اقتدار میں ہے. ٹھیک. بخاری صاحب، بانی پی ٹی آئی بھی چاہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں. رؤف حسن نے وائس آف امریکہ کو جو انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے یہی اشارہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں اور کوئی راستہ نکل آئے. پھر آج خواجہ آصف نے بھی کہا کہ رؤف حسن منتیں کر رہا ہے کہ مذاکرات ہو جائیں. تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو نظر آتا ہے کہ ایک آخری واحد حل ہے مذاکرات کا، اور کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. آپ نا باز نہیں آتی، بعض اوقات مجھ سے نا 2 دفعہ ایک بات کلوا کے چھوڑتی ہیں. جی میں نے عرض کیا آپ سے کہ بانی پی ٹی آئی کا یہ کنسسٹنٹ سٹانس ہے. ایک ہی چیز ہے جس پر وہ نہیں بدلے ہیں، باقی تو ہر چیز پر صبح شام دوپہر 3 دفعہ بدلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بات چیت میں نے کرنی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، میں نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی. جب وہ اقتدار میں آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو، صبح سے شام تک وہ کیا کہتے تھے؟ سیاستدانوں کو نہیں چھوڑوں گا، ان سے جیلیں بھر دوں گا. انہوں نے بلا کے اس وقت کا جو ڈی جی ایف آئی اے تھا بشیر میمن، اگر آپ کو یاد ہو، اس کو کہا تھا آئی وانٹ ٹو سی آل آف دیم بیہائنڈ دا بارز. تو وہ تو ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے نا جی. بانی پی ٹی آئی تو میرا خیال ہے پولیٹکس پہ نہ بلیو کرتے ہیں، نہ پولیٹیکل ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں. ان کو شوق بھی یہی ہے کیونکہ جس طریقے سے وہ آئے تھے. آج وہ کہتے ہیں کہ جی میرا مینڈیٹ چوری ہو گیا. 2018 کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. کیا عجیب بات ہے یہ. مینڈیٹ 2018 میں چوری نہیں ہوا تھا نا، کس کو نہیں معلوم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل جو آپ جس خود سرزد کر چکے ہیں اور دوسروں کو آپ اس کے اوپر گالی دے رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی بات میڈیا کے ساتھ کھیلنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب اس کی سبسٹنس میں آپ جاتے ہیں تو 2018 اور 2024 کے الیکشن میں کوئی فرق نہیں ہے. دھاندلی تب بھی ہوئی تھی، دھاندلی اب بھی ہوئی ہے. مینڈیٹ تب بھی چوری ہوا تھا، مینڈیٹ اب بھی چوری ہوا. واپس آتے ہیں مذاکرات کے اوپر. مذاکرات کرنے ہیں خان صاحب نے، کریں گے صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس کے لیے بھی پری کنڈیشن یہ ہوگی کہ مجھے پھر اقتدار میں لائیں، مجھے پھر پرائم منسٹر بنائیں. اسی لیے چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ مذاکرات کے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ خواب شرمندہ تعبیر کروا ہی صرف ہو سکتے ہیں، سیاستدان نہیں ہونے دیں گے. اس لیے کہ سپلٹ مینڈیٹ آئے گا تو آپ اپنی مرضی سے تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے نا. اپنی مرضی سے آپ کو وزیر اعظم صرف وہی بنا سکتے ہیں، اور وہ اس کے لیے اب تیار نہیں ہے. یہ تو ہو گئی جی بات مذاکرات کی. اب تھوڑا سا چانسلر بننے کا
جو شوق کہہ لیجیے آپ یا جو کوشش ہے. دیکھیں جیسا میں نے شروع میں کہا کہ پی ٹی آئی چیف جو ہیں یہ ماسٹر ہیں بیانیے بنانے کے. انہوں نے جب سے اقتدار سے نکلے ہیں, وہ تو اس سے پہلے بھی, اقتدار سے نکلنے کے بعد انہوں نے ایک کے بعد دوسرا بیانیہ بنایا اور میڈیا کے اوپر چھا گئے وہ. میں تو بالکل یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ کوئی بھی چیز ہو, مثلا 9 مئی ہاں جی کس نے کیا, اور 9 مئی کو لے کے پی ٹی آئی کیا سیاست کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں, یہ تو ایجنسی کے لوگ تھے. ہاں جی. اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر اس سوال کا خود سے جواب ڈھونڈیں تو وہ مائیں بہنیں جب وہ پیشی پر آتے ہیں نا, بچے جو فوج کی کسٹڈی میں ہیں, جو وہ بیان کرتی ہیں نا عدالتوں میں, وہ سننے والے ہیں. بالکل بخاری صاحب 9 مئی تو ایک حقیقت ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن وہ حقیقت پی ٹی آئی چیف مانتا ہے؟ ماننی چاہیے. نہیں مانتے نا, نہیں مانیں گے وہ, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو بیانیہ بناتا ہوں وہ سودا بکتا ہے, میڈیا اس کے پیچھے چڑھ دوڑتا ہے. یہی حال یہ چانسلر والا ہے, اس کے اوپر تو بات کسی وقت پھر کریں گے. چانسلر والا دیکھیے, ایک شخص جس کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے, جو اس وقت جیل میں ہے, جس کے خلاف بے پناہ مقدمہ ہے, وہ چانسلر بننے کا کئی وجوہات سے اہل نہیں ہے. کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ڈیلی میل نے بتایا کہ جو چانسلر ہوتا ہے اس کو سال بھر وہاں اویلیبل رہنا ہوتا ہے, کیونکہ اس یونیورسٹی کے حوالے سے بے پناہ تقریبات ہوتی ہیں جس سے چانسلر غائب نہیں ہو سکتا. ایک بات ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کو جو بریڈ فورڈ یونیورسٹی تھی اس کی چانسلرشپ سے استعفیٰ بھی اسی لیے دینا پڑا تھا کہ وہاں یہ موجود ہو نہیں سکتے تھے اور فنکشنز بغیر چانسلر کے نہیں ہو سکتے. لہٰذا ایک موو چلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کہ ان کو ہٹایا جائے, تو وہ اس سے پہلے کہ وہ پیش ہوتی انہوں نے خود ہی ریزائن کر دیا. تو یہی کنڈیشن اس چانسلرشپ کے لیے بھی ہیں. یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں چانسلر بننے کے لیے کچھ روایات موجود ہیں. اچھا. ان روایات کو سامنے رکھ کے انہوں نے ان کی کینڈیڈیسی میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے ہیں. مثال کے طور پہ ان کا جی آپ تو طالبان کے دوست ہیں جی, آپ نے تو جناب شہید کہا تھا اسامہ بن لادن کو, آپ نے تو جو پابندی لگائی ہے طالبان حکومت نے وہاں عورتوں کی تعلیم پر, اس کو سپورٹ کیا ہے. آپ تو جی طالبان کو لا کے پاکستان میں واپس بسانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, آپ نے عورتوں کے بارے میں ایسے بیانات دیے, یاد دلاؤں تھوڑا سا, ان کا کہ خواتین کپڑے ایسے پہنتی ہیں جو باعث بنتے ہیں ریپس کا, مطلب کانوں میں انگلیاں دینی چاہیے. یہ ہر کہیں بھی ان کی چیز جو ہے وہ ان کے آڑے آ رہی ہے. لہٰذا اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کا جو کنونشن ہوتا ہے اس میں کم از کم 50 سٹوڈنٹس کو انہیں نومینیٹ کرنا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے. یہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. بخاری صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ خان صاحب کو چانسلر بننے کی کیا سوجی, بجائے اس کے کہ اپنے آپ پہ فوکس کریں, اتنے کیسز ہیں ان سے نمٹے, لیکن چانسلر کے لیے آپ میں اور خان صاحب میں 2 چیزیں کامن ہیں. ابھی میں آپ کو بتا کے بیٹھا ہوں کہ انہیں میڈیا پر چھائے رہنے کا شوق ہے, تو چانسلر وہ ایک کے بعد ایسا بیانیہ گھڑتے ہیں جس سے میڈیا آنکھیں بند کر کے چڑھ دوڑتا ہے. یہ بھی اسی قسم کا ایک بیانیہ ہے, اور کیسے یہ ہوا ہے وہ بھی تھوڑا سا میرے خیال سے اپنے ناظرین کو ہم بتا دیں. زلفی بخاری صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ان کے پیپر جمع کرائے ہیں. ان کی سابقہ بیگم جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہیں, اور آپ کو پتہ نا گولڈ سمتھ کون تھا؟ ٹھیک ہے, بہت بڑی یہودی فیملی ہے جو بہت ڈومینیٹ کرتی ہے وہاں کے بزنس کو میسیولی. تو وہ ان کی لابنگ کر رہی ہیں, لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں جن کو پیسے بھی وہ خود ادا کرتی ہیں. یہ الزام نہیں ہے, بہت سے حوالوں سے اس کی تصدیق ہو چکی ہے. اگر ڈائیورس ہونے کے بعد, طلاق ہونے کے بعد کوئی گفٹ کر سکتی ہے بنی گلا جیسا گھر, تو آپ سوچیں نا پھر انویسٹمنٹ تو وہ کر سکتے ہیں. جی یہ ہو گئی جناب چانسلر کی بات. اب آ جائیں چیف جسٹس پہ. دیکھیے چیف جسٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے پھر مطلب ہے کچھ کہا ہے کہ جی یہ جو حکومت ہے یہ چیف جسٹس کو مسلسل ایکسٹینشن دے کے رکھنا چاہتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس آلموسٹ جو ہے ایک طرح کا کر دیا ہوا ہے کہ درخواست دائر کر دیتے ہیں نا جب آپ کے جی ہمیں اس چیف جسٹس کو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کیسز سے منسلک رہیں, تو یہ ایک طرح کا فارمل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. یہ وہ کر چکے. ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت کوششیں کر رہی ہے کہ ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے. پہلے تو یہ بیانیہ بنایا تھا, آپ کو پتا کتنا بکا وہ. الٹیمیٹلی چیف جسٹس صاحب کو کہنا پڑا فار گاڈ سیک آئی ڈونٹ وانٹ, میں نے نہ میری خواہش ہے نہ میں لوں گا. اگر حکومت
پیش بھی کرے گی تو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہو گیا. یہ بات ہمیں اعظم نذیر تارڑوی بتا چکے ہیں, یہ بات ہمیں خواجہ آصف بھی بتا چکے ہیں. تو اس کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے اس کے اوپر بھی کھیل رہی ہے. لیکن اب ہوا کیا ہے, ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے؟ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک بل جو ہے وہ سینٹ کے اندر پیش ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ بل پیش کیا جی سینٹر عبدالقادر نے, آج ہی کے سیشن میں وہ پیش ہوا ہے. اس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ ہم ججز کی تعداد جو ہے وہ 17 سے بڑھا کے 21 کر دیں. پہلے ہم نے سنا تھا کہ 23 کرنے کا پلان ہے, لیکن اب 21 کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا, کیا امپیکٹ پی ٹی آئی تو اس کو یہ پروجیکٹ کر رہی ہے کہ جی حکومت اپنی مرضی کے ججز انکلوڈ کرنا چاہتی ہے سپریم کورٹ میں. حکومت کا موقف یہ ہے کہ جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 55,000 کیسز صرف سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں, جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 2700 ارب روپے کی جو ریکوریز ہیں بڑے بڑے انڈسٹریل کنسرن سے, وہ کیسز پینڈنگ پڑے ہیں, تو حکومت چاہتی ہے کہ ججز نے اضافہ کر کے ان کیسز کی ارلی ڈسپوزل کی. اچھا, حکومت کی یہ کنسرن ہے, یہ بظاہر بھی یہ کنسرن ہے, ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن بھی یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو انکریز دی نمبر آف ججز اونلی ٹو ہینڈل دا پینڈنسی, جو میسیولی نہ صرف سپریم کورٹ میں, آپ دیکھیں 1,67,000 کیسز 2022 میں پینڈنگ تھے لاہور ہائی کورٹ میں. اچھا, تو وہ خیر کافی حد تک اس کو ڈیل کر کے تھوڑی سی تعداد کم کی گئی ہے, اب شاید 56,000 کے قریب رہ گئے ہیں, 56,000, لیکن پینڈنسی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آدمی ان اعلیٰ عدلیہ میں گیا ہے انصاف کے اصول کی خاطر, اور 10 سال اس کا کیس نہ لگے, 10 سال اس کی سنوائی نہ ہو, ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ظلم ہے. تو یہ میرے خیال سے اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے کہ جج دیکھیں, آپ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا نومینیٹڈ جج تو نہیں بھیج سکتے نا وہاں سپریم کورٹ میں. یہ فیصلہ تو جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے نا کہ کس کو جج بنانا ہے کس کو نہیں بنانا. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لسٹ بھیج دیتی ہے نومینیٹ کر کے کہ جی یہ ججز ہیں, اس میں سے آپ جو میرٹس پر آتا ہے اس کو سلیکٹ کر لیجئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو اسپرٹ واقعتاً یہ ہے کہ ہم نے پینڈنسی جو ہے کیسز کی وہ ختم کرنی ہے, ارلی پروویژن آف جسٹس کو انشور کرنا ہے, تو پھر تو کوئی خرابی نہیں ہے. بخاری صاحب, یہ اسپرٹ تو ٹھیک ہے, اگر سپریم کورٹ پہ ظاہر ہے کیسز کا لوڈ بہت زیادہ ہے اور ایسے کئی کیسز کی نظیر ملتی ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ابھی تک پینڈنگ ہے, یہ کنسرن تو گورنمنٹ کی جائز ہے. لیکن بخاری صاحب دوسری جانب پی ٹی آئی کی, ابھی آپ نے ریزرویشن کی بات بھی کی کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اپنی مرضی کے جج لگانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے اگینسٹ فیصلے آئیں, یہ جو ایک الگ پروپیگنڈا ہے. تو بخاری صاحب, ایک گورنمنٹ پہ کتنی رسپانسبلٹی یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو دیگر پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی نہیں, پی ٹی آئی کے علاوہ بھی, ان کے کنسرن کو بھی دیکھ کر چلے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے آپ نے ووٹ دے کے بھیجا ہے پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے. بنیادی کام تو پارلیمنٹ کا قانون سازی ہے نا. قانون سازی, اگر نمبر آف ووٹس کے ساتھ میں کوئی قانون پاس کر رہا ہوں تو وہ بائنڈنگ ہونا چاہیے نا, وہ چاہے سپریم کورٹ ہے چاہے کوئی بھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ مجھے یہ کہہ کے کہ جی یہ تو اس میں مجھے کوئی سازش دکھائی دے رہی ہے یا اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ ہے پولیٹیکلی, آپ مجھے میرے قانون سازی کے حق سے کیسے روک سکتے ہیں؟ بل پیش ہوا ہے نا, وہاں پر اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے نا, کرے مخالفت. اگر یہ کوئی ایسی ناجائز چیز جو ہے اپروو کرانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے, ریزسٹ اٹ. لیکن آپ حکومت کو قانون سازی سے نہیں روک سکتے. یہ الٹیمیٹلی آپ کے پاس پٹیشن آ سکتی ہے نا سپریم کورٹ کے پاس, آپ ریجیکٹ کر دیں اس کو. پہلے نہیں کیا آپ نے. بہت ساری لیجسلیشن ایسی ہے جو آپ یا واپس بھیجتے ہیں یا آپ اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. تو میرے خیال سے پولیٹیکل پروسیس کو چلنا چاہیے, اور اگر کوئی چیز آئین کی روح کے منافی ہے تو سپریم کورٹ موجود ہے وہاں, اس کو انڈو کرنے کی پریشانی کا ایک ہے. بخاری صاحب, آپ سے ایک میں کامنٹ چاہوں گی, ہم پہلے بات کر بھی رہے تھے مذاکرات کی, اور یہ میرا خیال ہے آج کل سب سے ہاٹسٹ ٹاپک چل رہا ہے مذاکرات, پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے, پھر گورنمنٹ کے بھی. تو بخاری صاحب, ابھی جس طرح سے ایک طرف بانی پی ٹی آئی تردید کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو مذاکرات گورنمنٹ کے ساتھ کرنے نہیں ہے, پھر محمود خان اچکزئی کو فرنٹ پر کر کے کھیلا بھی جا رہا ہے, پھر ان کی ملاقات بھی ہوئی رانا ثناءاللہ سے. تو بخاری صاحب, یہ تمام تر چیزیں آپ کیا دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا آگے مستقبل, مذاکرات کا خاص طور پہ کیا لگتا ہے کسی جگہ پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ دیکھیے, جہاں تک تو پی ٹی آئی کے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات کا تعلق ہے, وہ تو مجھے امکان ہی نظر نہیں آتا, اس لیے کہ بانی پی ٹی آئی ڈزنٹ بلیو ان اٹ. لیکن جو اچکزئی صاحب کی بات کی آپ نے, وہ بڑی مزیدار ہے. دیکھیے, اچکزئی صاحب کو ہمیں انیشلی بتایا گیا تھا, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جتنی بھی ہے پی ٹی آئی کی, انہوں نے بھی اور خود بانی پی ٹی آئی نے بھی, کہ ہم نے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ یہ پولیٹیکل لوگوں سے, پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت کریں. لیکن ابھی وہ بیچارے نے لانچ بھی نہیں کیا تھا کہ پیچھے سے پی ٹی آئی صاحب کے بانی صاحب نے پھر سٹنگ کھینچ لی
लगामे खींच के कहा कि मैंने इनको कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आप मुझे बताएं, जब मेन स्ट्रीम दो पार्टियों को आप निकाल देंगे, हाउ कैन यू कॉल दैट ए पॉलिटिकल डायलॉग? एक दूसरी बात ये कि अचकज़ई साहब की मिसाल ये है कि उन्होंने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत 22 अगस्त का जलसा रखा। बानी PTI साहब ने एक सुबह में आज़म सवाती से मुलाकात के बाद उसको मनसूख कर दिया। उस मौसूफ मोहतरम को पता ही नहीं, यानी जो उस तहरीक का कायद है उसको आपने बताना तक गवारा नहीं किया। तो ये तो सीरियसनेस है PTI की और PTI की लीडरशिप की। इसलिए मेरे ख्याल से मुज़ाकरात की जो बेल है ये मंडे नहीं चढ़ती दिखाई देती मुझे। मैं कन्विक्शन के साथ ये बात कर रहा हूँ। आप अगर जायज़ा लें, आप एनालाइज करें, अगर आप एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि PTI के जो बानी है वो पॉलिटिकल डायलॉग नहीं चाहते हैं, उनको डायलॉग सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ चाहिए। बिल्कुल, अब देखना ये है कि बानी PTI के बदलते हुए बयानिए और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश ये पूरी हो पाती है या नहीं, ये तो आगे मुस्तकबिल में ही पता चलेगा। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम में अब बात करेंगे रफ़ा में 6 मुग़वी कैदियों की हलाकत पर इजराइल में एहतजाज किया गया। इजरायली अवाम ने काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। बुखारी साहब, अब इजरायली अवाम का नेतन्याहू पर क्या लगता है, मज़ीद प्रेशर इजरायली अवाम क्रिएट करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि वहाँ इतनी जानों का ज़िया हो चुका है, इतनी तबाही मच चुकी है, उसके ऊपर किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंगी। पूरी दुनिया में किसी ने उन हलाकतों के लिए, उन शहादतों के लिए जिसकी तादाद अब 50,000 तक पहुंचने वाली है, 40,000 तो क्रॉस कर चुकी है, 1 लाख से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, किसी ने की बात उसकी कि क्या हो रहा है? ये आंखें बंद करके इसराइल का दिफा करने में लगे हुए हैं, अमेरिका भी, बरतानिया भी और पूरा वेस्ट जो उसके इत्तेहादी हैं। इन 6 के ऊपर बड़ी चीखो पुकार है। ये 6 हमास ने नहीं मारे हैं। हमास ने मारना होता तो उनको रखता ही ना अपने पास ना। ये मारे नेतन्याहू ने है और उसकी फौज ने है। कोशिश कर रहे हैं वो ब्लेम शिफ्ट करने की कि जी हमास ने उनको, लेकिन कोई जी शऊर आदमी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि अगर वो बिल्डिंगों में रखते तो आपने कोई बिल्डिंग नहीं छोड़ी। उनकी जो हाइड आउट्स की जो टनल्स थी आपने वो एक एक करके तबाह की है। तो ये आप ही की बमबारी का, आप ही की गोलाबारी का शिकार हुए। वो आंखें बंद करके आपने जो ईंट से ईंट बजाई है गज़ा की, उसमें जहाँ फ़लस्तीनी जान से हाथ धो बैठेंगे तो ये कैसे बच सकते हैं? ज़ाहिर है उनको हवा में तो नहीं रखा जा सकता ना, खिला में तो नहीं भेजा जा सकता। तो एक तो नेतन्याहू के ऊपर जिस किस्म का शदीद दबाव आया है ये अनफाउंडेड नहीं है। देखें ना, इसराइल ये हमास के मोहब्बत में तो नहीं कर रहे ना। जो इसराइली लोग कर रहे हैं वो हमास के साथ हमदर्दी नहीं है, उनको तो अपने अजीज़ों के मरने का, जाँबाक होने का दुख है। वो तो कह रहे हैं हमारा मुजरिम नेतन्याहू है। जाहिर है, क्योंकि हमें पिछले कई महीनों से, यानी मोर देन 8 मंथ्स बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम तो जी यरगमालियों को वापस लाने के लिए मुआहदा करना चाहते हैं, वो जी फलान नेगोशिएट कर रहा है, वो जी फलान तरफ से सालसी हो रही है। इसराइल ने हर टेबल टॉक से राह फरार इख्तियार की और किसी मुआहदे तक पहुँचने के ना उसका नीयत थी और ना उसने पहुंचने दिया। तो आज जिस सूरत हाल का सामना वहाँ के इसराइल के लोगों को है और जिस शिद्दत से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप देखिए उन्होंने स्ट्राइक की कॉल दी जी। उस स्ट्राइक के तहत अभी से सड़कें शाहराहें बंद थी, मार्केटें बंद थी, हत्ता के बिन गोरियान जो एयरपोर्ट है सबसे बड़ा है तल अवीव का, वो बंद है। वहाँ किसी किस्म की कोई फ़्लाइट्स नहीं चल रही हैं। हुकूमत जो है वो ये मामला लेके गई सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी कुछ देर पहले ये फैसला दिया कि जी ये हड़ताल जो है ये गैर कानूनी है और ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो लोग आराम से घरों को वापस जाकर चुप करके बैठ जाएंगे। मेरे ख्याल से कल कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा जो दुनिया की नज़रों से पोशीदा नहीं रह सकता। दूसरी बात यह है कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो तो यरगमाल है हुकूमत के हाथों में। जो हुकूमत चाह रही है, नेतन्याहू जो करना चाह रहा है उसको एंडोर्समेंट मिल रही है अपनी हुकूमत से भी, अपनी जुडिशरी से भी। बुखारी साहब, इतना मैसिव एहतजाज, फिर हड़ताल की कॉल जिस तरह से उन्होंने दी, इजरायली वज़ीर ख़जाना ने फिर धमकी भी लगाई कि जो हड़ताल करेगा उसकी तनख्वाह बंद कर दी जाएगी। अब क्या लगता है कि नेतन्याहू के खिलाफ लोग बगावत को उतर आए हैं? देखें, ये पहली दफ़ा नहीं है कि लोग सड़कों पर आए हैं। पिछले 5-6 महीने से हम देख रहे हैं कि तल अवीव के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, हत्ता कि नेतन्याहू की रिहाइशगाह का मुहासरा किया उन्होंने।
اور بینر بڑے بڑے اٹھا کے دیکھیں اس فوٹیج کو, آپ اس وقت بھی ہماری اسکرین کے اوپر دیکھیں تو اسرائیل کے جھنڈے لے کے لوگ تل ابیب کے اندر نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اینڈ لک ایٹ دیٹ. بالکل آپ دیکھیں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریشر اتنا بلڈ اپ ہو گیا ہے کہ نیتن یاہو صاحب کی حکومت تو خطرے میں ہے. یہ بات تو میں بتاؤں آپ کے کہ وہ حماس کے خلاف اس جنگ کو جواز بنا کے اپنے دن بڑھا رہا ہے جی, ورنہ وہ زوال پذیر ہے, اس کے خلاف مقدمات ہیں, اس کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں, وہ تو ویسے بھی نہیں بچتا. تو یہ اس نے جنگ جو ہے وہ اس کو اتنا طول دیا ہے, اس کو اتنا طول دے رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے, اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ دونوں چیزیں وہ بچا پائیں گے, اس لیے کہ جس طرح کا پریشر ہم دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی منطقی نتیجہ ضرور نکلے گا اور نکلنا چاہیے. مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ اس کے اپنے ملک کے اندر تو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے, لیکن پوری مسلم دنیا جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے, چپ سادے ہوئے ہیں, مجرمانہ چپ سادے ہوئے, اس کو کہتے ہیں کرمنل سائلنس. اور آپ دیکھیے اب تو لفظی جو تھوڑی بہت یعنی آپ سمجھے سپورٹ ہوتی تھی وہ بھی غائب ہے. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ فلسطین نہیں بھوکتے گا صرف, یہ وہ ممالک خاص طور سے اس خطے کے ممالک جو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو اپنے ان تمام جو مذموم ارادے ہیں, جو فلسطینیوں کو نیست و نابود کرنے کی خواہش ہے, اس میں ان کو حساب دینا پڑے گا ایک دن. بخاری صاحب, اب اتنا میسو کراؤڈ تھا جس طرح سے آپ ابھی بتا بھی رہے تھے, نیتن یاہو سے اس کراؤڈ کو ہینڈل کرنا بھی مشکل ہے, جس کی وجہ سے وہ پھر دھمکیوں پہ اتر آئے کہ ہم تنخواہیں بند کریں گے, ہم آپ سے یہ برات لے لیں گے, یہ آگے مسئلہ آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. عوام کو اس طرح سے ڈرا رہا ہے, مطلب اپنی عوام کو بھی ٹیکل نہیں کر پا رہا. یہ کس قسم کا لیڈر؟ جب کوئی بھی قوم یا کوئی ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے تو اس کو عوام کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. یس, بالکل. لیکن اس کے برعکس کہ حالت جنگ ہے اور نیتن یاہو کے اپنے گھر میں تل ابیب میں جو نقشہ ہمارے پروڈیوسر نے دکھایا ابھی آپ کو فوٹیج کی صورت میں, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ نیتن یاہو کی خیر نہیں ہے. وہ اگر حماس کے یا حماس کی حمایت نہ کرنے کی وجہ سے بچ جائے گا تو وہ اپنے اندر کے پریشر کو سسٹین نہیں کر پائے گا. یہ میری دعا بھی ہے, میری خواہش بھی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو بھی جائے گا. تو ہیونگ سیڈ دس, اپنی 6 لاشیں ملی ہیں تو تڑپ اٹھا ہے اسرائیل, اور لوگوں کے بچوں سمیت, عورتوں سمیت, بزرگوں سمیت, جوانوں سمیت جس رفتار سے لاشیں دفنائی گئی ہیں, جس یعنی تعداد میں میس گریوز دریافت ہوئی ہیں, جس میں 30 80 لوگوں کو یعنی ایک ساتھ دفن کر کے مٹی ڈال دی گئی. یہ سب کچھ کا قدرت انتقام تو لے گی نا, قدرت کے انتقام سے تو آپ نہیں بچ سکتے. بالکل. اگر خون ناحق آپ بہائیں گے تو آپ کو حساب دینا پڑے گا. قدرت سے تو مطلب ہے ہمیں توقع ہے کہ وہ ضرور انصاف کرے گی, لیکن کاش ہمارے مسلم قیادت بالکل اس حوالے سے تھوڑی سی سیریس ہو کے جینونلی پریشر بلڈ اپ کرتی تو شاید اب تک یہ جنگ بندی ہو گئی ہوتی. بخاری صاحب, یہ جو یرغمالی مارے گئے ہیں, حماس نے بھی تردید کر دی کہ نہیں ہم نے نہیں مارے ہیں, ہم تو جو بائیڈن سے زیادہ یرغمالیوں کا خیال رکھتے ہیں, تو نیتن یاہو پہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ان کو پروجیکٹ کر کے حماس کے پیچھے چھپنا چاہ رہا ہے آپ کو. میں کمزور لیڈر ہوں, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. میں تھوڑا سا ریکال کر دوں آپ کو, جن قیدیوں کو حماس نے رہا کیا تھا ان کے انٹرویوز پوری دنیا کی پریس میں چلے ہیں. بالکل. آپ کو یاد ہے وہ ایک 80 سال کی خاتون نے کیا کہا تھا کہ میرے اپنے بچے بھی مجھے اس ادب سے, اس محبت سے نہیں رکھ سکتے تھے جس طرح مجھے حماس کے لوگوں نے رکھا. بالکل. اور ایک نہیں, بے پناہ انٹرویوز وہاں ینگ خواتین کے بھی, جو مرد چھوڑے گئے تھے انہوں نے بھی. یہ تو بات اسٹیبلش ہے کہ انسانوں سے بدلہ نہیں لیتے ہیں حماس کے لوگ جو ہیں, انہیں وہ سارا ویلیو سسٹم یاد ہے جو انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو ہم تک پہنچا ہے, اور وہ اس کا احترام کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ بات اب ثبوت کی محتاج نہیں ہے کہ ٹریٹمنٹ آف پریزنرز حماس کا جو ہے دیٹ از اے ماڈل ان اے وارفیئر جہاں جنگ لگی ہوئی ہو. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ فلسطینیوں کی زیادہ ہلاکتیں ان کی جیلوں میں ہوئی ہیں. ان کی جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی جن کا کوئی قصور نہیں, جو کسی جنگ میں کسی گوریلا وارفیئر میں نہیں تھے, انہیں صرف پریشر ڈالنے کے لیے گرفتار کر کے جیلوں میں سڑایا جاتا ہے.
وہاں کی داستانیں جتنی باہر آئی ہیں، جتنی باہر آئیں گی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی مائنڈ سیٹ جو ہے اس کے نزدیک انسانیت کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ خون بہانا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اسی پر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ ہوگی اور یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. بالکل، اللہ کی طرف سے یقیناً ان کی پکڑ ہوگی اور اپنے انجام تک نیتن یاہو یقیناً پہنچے گا. اسرائیلی عوام کی جانب سے یہ جو 6 مغوی تھے ان کی موت پر کافی زیادہ سخت قسم کا رد عمل بھی آیا ہے. حکومت کا بجلی سستی کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا فیصلہ. بجلی 6 روپے سستی کرنے کے حوالے سے منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے اور ڈرافٹ بھی IMF میں پیش کر دیا گیا ہے. بخاری صاحب، اب حکومت کہیں نہ کہیں اقدامات کر رہی ہے. IPP سے معاہدوں پر بھی نظر ثانی کی بات چیت چل رہی ہے. اب کیا لگتا ہے آپ کو آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے. لوگ جتنے بے چین ہیں، لوگ جتنے تنگ ہیں، لوگ جتنے یعنی گھبرائے ہوئے ہیں، اس کے جواب میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ حکومت جو ہے وہ بھی اپنے تجربات سے سیکھتی ہے. آپ نے دیکھا آزاد کشمیر میں کیا ہوا. گورنمنٹ کی یہ کبھی خواہش نہیں ہوگی کہ وہی کچھ جو ہے پاکستان میں بھی ہو. اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ریلیف دیں عوام کو. یہ جو 6 روپے بجلی یونٹ کرنے کا معاملہ ہے، اس کا ڈرافٹ آپ نے بتایا ناظرین کو کہ وہ انہوں نے IMF کو بھیج دیا. IMF چونکہ ہم IMF کی کنڈیشنلٹی کے تحت ہیں، ہم نے قرضہ لینا ہے، ہمیں ان کی بات ماننی ہے، تو انہیں ہم کنونس کر رہے ہیں اور انہیں ہم بتا رہے ہیں کہ یہ پریشر ہے ہم پر کہ لوگ جو ہیں ان کے اب جذبات جو ہیں وہ مشتعل ہو رہے ہیں. ان کے غیظ و غضب سے ڈری ہوئی ہے قوم. نا آپ نے دیکھا، جو میں نے کہا، مثال دی آپ کو کہ جو کچھ ہوا اس سے پہلے بھی پاکستان میں بھی ہو چکا ہے. یہ نواز شریف کا دوسرا دور تھا جب لوگوں نے وابڈا کے دفتروں کو آگ لگا دی تھی. تو یہ ایک اچھی بات ہے، پازیٹیو بات ہے کہ عوام کے فائدے کے لیے حکومت کے پاس اسٹریٹجی بھی ہے، خواہش بھی ہے. یہ بجلی جو اگر 6 روپے کی اجازت مل جاتی ہے IMF سے، تو یہ 44 روپے پر یعنی 44 روپیز پر یونٹ سے 38 روپیز پر یونٹ پہ آ جائے گی، وچ از اے ویری گڈ اومن. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعریف کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ IPPs بڑا ریزسٹ کیا، حکومت نے بھی اس کو، IPPs نے خود بھی بڑا ریزسٹ کیا. لیکن الٹیمیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 طرح کی اپروچ اب اختیار کی جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ IPP سے معاہدے ختم یا ان کی شرائط میں نرمی کرائی جائے. ٹھیک ہے، ان کو بتایا جائے گا کہ صورتحال یہ ہے، اکنامک کنڈیشنز یہ ہیں، اکنامک بگڑتی ہوئی صورتحال جو ہے اور بدتر ہو جائے گی اگر ہم یہ جاری رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ناکارہ پلانٹس ہیں ان کو ان کے حوالے سے بھی حکومت نے اسٹریٹجی بنائی ہے کہ مقامی اور سرکاری پاور پروڈیوسرز کی شرائط کو تبدیل کر کے کچھ ناکارہ یونٹس کو بند اور 2700 ارب روپے کا قرض اتار کر بجلی کی قیمتوں میں 5.80 روپیز پر یونٹ کمی کی جائے. یہ میں اس لیے بھی تھوڑا سا اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں ہم کہ حکومت کی انٹینشنز اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگ رہا ہے، دیکھیں 1 مہینے سے کم عرصے میں 6 روپے ایک دفعہ، 10 روپے ایک دفعہ اور 2 روپے ایک دفعہ، یعنی 18 روپے 20 روپے اگر پر لیٹر قیمت کم ہو چکی ہے تو ریلیف تو ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ریلیف جو ہے اناؤنس بھی ہو جاتا ہے، دے بھی دیا جاتا ہے، لیکن گراس روٹ لیول پر نہیں پہنچتا. اس لیے کہ قیمت تیل کی بڑھنے کی صورت میں جو پرائسز بڑھتی ہیں وہ کبھی واپس جاتی ہیں میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی ہیں. نہ کوئی اس کا میکینزم ہے کہ جب آپ اتنا ریلیف دے رہے ہیں تو وہ قیمتیں جو چڑھی تھی تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے وہ کم بھی تو ہونی چاہیے نا. حکومت یہاں اپنا کام ہے کہ وہ یہ ریلیف جو ہے عوام تک نہیں پہنچنے دیتی. اچھا بخاری صاحب، ابھی جو حکومت جس طرح سے ایفرٹ کر رہی ہے کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دیا جائے، پیٹرولیم مصنوعات میں بھی کمی کا اعلان کیا اور اب IPPs والے معاملے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے اس معاہدے کو دوبارہ سے دیکھیں گے اور معاہدے میں جو شرائط ہیں ان پر غور کیا جائے گا. تو اب لگتا ہے کہیں نہ کہیں حکومت سیریس ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے ریلیف عوام کو دے دیا جائے. دیکھیے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی انہوں نے احسان کیا قوم کے اوپر، کیونکہ جب تک ان کے اوپر پریشر نہیں آیا ہے انہوں نے بھی اس بارے میں سوچ کے نہیں دیا. آپ دیکھ رہے ہیں نا، جب انہوں نے دیکھا کہ عوام میں بے چینی بڑھ رہی ہے، جب انہوں نے آزاد کشمیر والا ماڈل جو ہے اس کو مانیٹر کیا، تو ان کو یہ اب احساس ہو گیا ہے کہ عوام کو ریلیف دیے بغیر آپ ڈھنگ سے آرام سے حکومت نہیں چلا سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ IMF کے پاس واپس گئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ 6 روپے والا ریلیف مل جائے گا لوگوں کو. اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چونکہ آئل کی پرائسز کم ہو رہی ہیں تو ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پٹرول کی قیمت جو ہے
وہ کم ہوگی، اور ایک دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ روپے کی قیمت جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو رہی ہے ڈالر کے اگینسٹ، اس سے بھی ریلیف جو ہے obviously ملے گا لوگوں کو۔ بالکل یہ خوش آئند بات ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت ٹھوس اقدامات کر رہی ہے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں، اور حکومت اس معاملے میں سیریس بھی نظر آ رہی ہے۔ ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔